بنی اسرائیل وہ اس میں مبتلا ہوئے، اتنی بڑی نعمت ملی ان کو کہ وہ آخری پیغمبر کی تائید کریں، ان کے ساتھ کھڑے ہو جائیں، لیکن جزیرہ نما عرب میں خود مدینے کے اندر ساتھ رہتے ہوئے بالآخر اللہ تعالیٰ کے عذاب کے مستحق ٹھہرے اور بدترین سزا ان کو دی گئی۔ اگر آپ غور کر کے دیکھیں تو جو سزا رسالت مآب صلی اللہ علیہ وسلم نے یہود کے بعض قبائل پر نافذ کی ہے وہ مشرکین کو نہیں دی گئی جی، درحال ہے کہ زیادہ سزا ان کے لیے تھی، لیکن انہوں نے بدعہدی کی اور اپنے حسد کے جذبے پر قابو نہیں پا سکے۔ چنانچہ قرآن مجید نے انگلی رکھ کر بتا دیا کہ جو کچھ انہوں نے کیا حسد من عند انفسہم کیا ہے۔ یہی صورتحال قوموں میں پیدا ہو جاتی ہے تو وہاں بھی یہی ہوتا ہے، کسی کو اپنا دشمن قرار دے کے آپ سر مارتے رہتے ہیں اور دشمن آپ سے کہیں آگے بڑھ چکا ہوتا ہے اور آپ کی کوئی حیثیت ہی نہیں ہوتی۔ تو اگر آپ مثبت رویے اختیار کریں تو اللہ تعالیٰ کی مدد شامل حال ہوتی ہے، آپ لوگوں کے لیے خیرخواہی کے علمبردار بنتے ہیں۔ یہی بات ہمیں ہمارے پیغمبر نے سمجھائی اور یہ کہا کہ تمہیں اپنے رویے کا جائزہ لینا چاہیے۔ تمہارا رویہ کیا ہونا چاہیے؟ الدین والنصیحہ، خیرخواہی کا رویہ۔ خیرخواہی کا رویہ ہوگا تو کبھی حسد پیدا نہیں ہوگا۔ ہاں، اپنے آپ کو آگے بڑھانا، جس کو ہم رشک سے تعبیر کرتے ہیں کہ کسی دوسرے کو دیکھ کر یہ خیال کرنا کہ اگر اللہ نے اس کو کوئی صلاحیت دی ہے اور اس نے اس صلاحیت کو آگے بڑھایا ہے اپنی محنت سے تو مجھے بھی کچھ صلاحیتیں دی ہیں اور وہ ہر شخص کو اللہ نے دے رکھی ہوتی ہیں، میں بھی اس کو آگے بڑھاؤں گا۔ بڑی اہمیت کی گفتگو ہے، ہم سب اس طرح کے اخلاقی امراض کا شکار ہو جاتے ہیں اور ہمیں چاہیے کہ ہم اپنے آپ کو اس سے بچائیں۔ یہ ایک اہم بات سامنے آئی۔ اچھا غم صاحب، قرآن مجید کے اندر ایک بڑا ہی دل نواز قصہ ہے، قصہ یوسف، اور اس کے بارے میں خود قرآن نے کہا ہے کہ احسن القصص ہے، یہ سنایا گیا ایک مقصد کے لیے۔ اس کے اندر بھی ایک اللہ تعالیٰ کی اسکیم ہے کہ اس نے پہلے ہر بستی میں پیغمبر بھیجے، پھر اس کے بعد امام الرسول سیدنا ابراہیم ہی کی ذریت میں 2 قوموں کا انتخاب کیا اور انہی کے گھر کے اندر پے در پے نبی آ رہے ہیں، ان کی پرورش ہو رہی ہے۔ ہم صاحب ہم یہ دیکھتے ہیں کہ یوسف علیہ السلام، ظاہری بات ہے والد بھی پیغمبر ہیں، آگے پورا کا پورا سلسلہ بھی، لیکن حسد کا یہ جذبہ اس مبارک، اس نورانی ماحول کے اندر بھی پیدا ہو گیا کہ جن کی تعلیم و تربیت خود پیغمبر نے کی تھی۔ اس کی کیا وجہ ہے کہ اتنی اچھی صحبت میں رہنے کے باوجود حسد پیدا ہو گیا؟ یعنی ایک ایسے علاقے میں جو انہی کا تھا، جہاں ایک لحاظ سے کہا جا سکتا ہے کہ ایک دیہاتی نوعیت کی بادشاہی ان کو حاصل تھی، اور کم تعداد میں نہیں ہے، کافی بڑی تعداد میں، اور اچھے نوجوان ہیں۔ یعنی سیدنا یعقوب کے بیٹے ہیں، جی، سیدنا یعقوب خود اللہ کے پیغمبر ہیں، ان سے پیچھے 2 پیغمبر اور گزر چکے ہیں، گویا پیغمبروں ہی کا گھرانہ ہے۔ اس سب کے باعث یہ ایسی بیماری ہے کہ جب اس کا ظہور ہوا ہے، اور اس میں دیکھیے کیا چیز ہے، یعنی باپ کا زیادہ التفات ہمیں حاصل ہو جائے۔ انہوں نے محسوس کیا کہ یوسف کی طرف کچھ التفات زیادہ ہے۔ یہ بھی بڑی فطری سی چیز ہوتی ہے، سب بچے ماں باپ کو پیارے ہی ہوتے ہیں، سب سے محبت کرتے ہیں۔ سیدنا یعقوب کی شخصیت کی جو تصویر ہمارے سامنے آتی ہے اس میں یہ معلوم ہوتا ہے کہ وہ اپنے بچوں پر بڑا اعتماد کرتے ہیں، بہت محبت کرتے ہیں، ان کی بڑی خیرخواہی رکھتے ہیں، لیکن یوسف علیہ السلام کی صلاحیتیں غیر معمولی تھیں تو ہو سکتا ہے کہ کچھ التفات زیادہ رہا ہو۔ اس چیز کو انہوں نے اپنے لیے مسئلہ بنا لیا، اور پھر دیکھیے کیا کچھ کر گزرے۔ یعنی جھوٹ بولا، کوئی معمولی درجے کا جھوٹ نہیں بولا، جی، یعنی باپ کو آ کر یہ بتایا کہ بھیڑیا کھا گیا ہے بیٹے کو، اور بیٹے کو باپ سے الگ کر دیا، عملاً الگ کر دیا۔ اقدام قتل بھی ہو گیا، پھینک بھی دیا نا۔ یعنی پہلے تو یہی چاہتے تھے کہ مار دیا جائے، وہ بھی ایک بھائی کے دل میں کچھ محبت کا جذبہ امڑ آیا، یا یہ کہیے کچھ شرافت تہذیب اس نے غلبہ پا لیا، تو اس نے کہا کہ چلیے اس کو یہاں کنویں میں پھینک دیتے ہیں، کوئی قافلہ جائے گا لے جائے گا۔ اس زمانے میں بالعموم لڑکوں کو پکڑ لیتے تھے اور پھر اس کو غلام بنا کے بیچ بھی دیتے تھے، وہ غلامی میں چلے گئے۔ اس سے زیادہ بڑی چیز کیا ہو سکتی تھی؟ یعنی غلامی گویا زندگی بھر کی قید ہے، آدمی کی آزادی سلب ہو گئی۔ آج کل کے زمانے میں یہ لفظ ہم بول دیتے ہیں، 2 ہی بڑی سزائیں ہو سکتی ہیں نا، آج بھی کیا کہتے ہیں، یا موت کی سزا ہے یا عمر قید کی سزا ہے۔ وہ عمر قید بھی 14 سال میں ختم ہو جاتی ہے، زندگی بھر کی غلامی۔ تو انہوں نے ان کو غلام بننے کے لیے چھوڑ دیا۔ اگر فرض کر لیجئے کہ وہ بکیں گے، کوئی ان کو لے لے گا،
تو آگے تو پھر پیسے ہی لیے جاتے رہیں گے اور وہ ایک گھر سے دوسرے گھر میں منتقل ہوتے رہیں گے، جو اس زمانے کی معاشرت تھی۔ تو اتنا بڑا فیصلہ انہوں نے ان کے بارے میں کیا اور اس طرح گویا اپنے حسد کی آگ بجھائی، لیکن آپ دیکھیے کہ کچھ بھی نہیں پا سکے، یعنی باپ کا التفات بھی نہیں پا سکے اور آخر میں بالکل رسوا ہوئے، اور یوسف علیہ السلام نے بتا دیا کہ میں کس درجے کا شخص تھا، یعنی کوئی اقدام نہیں، کوئی جواب نہیں، کوئی رد عمل نہیں، کوئی مواخذہ نہیں، کچھ بھی نہیں۔ جب حق واضح ہو گیا تو کہا لا تثریب اليوم، یہ جملہ خود ایک تاریخی جملہ بن گیا، یہاں تک کہ خود خدا کے پیغمبر، آخری پیغمبر نے بھی یہی بات اپنے بھائیوں کے بارے میں کہی اور اس طرح اعلان کر دیا کہ ہو جاتا ہے انسانوں کے ساتھ۔ اور اس میں بھی یہ کہا کہ شیطان نے ہمارے درمیان یہ کچھ عداوت ڈال دی تھی، اللہ تعالیٰ کا شکر ہے کہ معاملات ختم ہو گئے۔ تو یہ بڑے لوگوں کا اظہار ہے جو سیدنا یوسف کی شخصیت میں ہوا، اور جو پستی پیدا ہوئی اس کو بھائیوں نے دیکھ بھی لیا، اس کا تجربہ بھی کر لیا۔ اللہ کی اس سے پناہ مانگنی چاہیے۔